کے نعرے لگائے ہیں آپ نے، اپنے ہاتھوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں لہرا کر یا رسول اللہ بولا ہے، اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیچ میں میرے بھائی نے ایک چھوٹی سی تقریر بھی کی ہے، اس میں 18 لوگوں نے داڑھی بھی رکھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اب تھوڑی دیر سکو۔ یہ بچے تو فٹ بال کی طرح اچھل رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ جس محلے کے یہ بچے ہوں گے پورا محلہ سکون سے سو رہا ہوگا، ایسے یہ بچے اچھل رہے تھے۔ پروگرام بہت کامیاب ہے، بس دعا کریں اللہ ہم سبوں کو جائز رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، کہا سرکار ایک شخص ہے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبی عبادت کرتا ہے۔ غوث اعظم اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تو بہت لمبے سجدے کرتا ہے، رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے، کیا تجھے خبر ہے تیری عبادت قبول ہو رہی ہے؟ آرام سے بیٹھے رہیں، جو جہاں ہے وہی رہنے دیں، جو کھڑا ہے اس کو دیر سے آنے کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ بیٹھ جائیں، ورنہ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہونے کی جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ جتنے لوگ محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں ان تک ہی اچھا پیغام پہنچ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ اب ذہن ادھر سے ادھر نہ کریں، کتنے لوگوں کی نگاہیں اور توجہ ادھر ہیں، اب وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں بولیں یا رسول اللہ۔ کیا کہا غوث اعظم نے؟ بڑے لمبے سجدے کرتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہاری عبادت قبول ہوتی ہے؟ آنے والے نے کہا میں اس پوسٹ کا نہیں ہوں، میرا وہ مقام نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں، سنیں ہر شخص کے لیے وہ بات ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کسی مومن بھائی کی چغلی غیبت ہوتی ہو، اس بیچ میں اگر تمہارا دل لگتا ہو، تمہیں مزہ آتا ہو، تو سمجھئے کہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ اور اگر کسی کی چغلی سے تمہارا دل اچاٹ کھاتا ہو، بے چین رہتا ہو، تو سمجھ لے کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ اب غیبت کہتے کس کو ہے؟ دوسرے کی بات تیسرے سے کہنا یہ غیبت ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ ہے شیخ جنید بغدادی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں حضرت بہلول دانا کی بارگاہ میں۔ دیوانوں غلاموں نے مریدوں نے کہا شیخ یہ دیوانہ ہے، کہاں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں دیوانہ ہے لیکن ہوش والوں کے ناخن کان کاٹتا ہے۔ کہا سلام کیا، جواب حاصل کیا، 1 منٹ کے اندر بات ختم ہے، جو اصلی پیغام ہے آپ تک پہنچے گا۔ کہا کون؟ کہا جنید بغدادی۔ کہا کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ کہا ہاں بزرگوں جو سیکھا ہے۔ کہا کیسے؟ شیخ جنید بغدادی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، دسترخوان پر بیٹھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا ہوں، منہ میں لیتا ہوں، چبا چبا کر کھاتا ہوں، ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 2 نوالوں کی بھوک جب پیٹ میں رہ جاتی ہے ہاتھ سمیٹ لیتا ہوں، کھانا ختم کرتا ہوں، دسترخوان سے جب پلیٹیں اٹھ جاتی ہے تو دعا کرتا ہوں، دعا کرنے کے بعد دسترخوان سے ہٹ جاتا ہوں۔ شیخ جنید بغدادی نے اتنا بتایا، حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، ابھی تو تمہیں کھانا کھانے کا ڈھنگ بھی معلوم نہیں ہے۔ سنیں غور سے، شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں شیخ بتا دیجئے۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں یہ سب بات کی چیزیں ہیں، پہلے یہ دیکھ لو جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کا ایک ایک دانہ حلال کمائی کا ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ گئے آپ حضرات؟ ایک ایک دانہ حلال کمائی کا ہے یا نہیں ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں واقعہ سنا ہوگا، چور آیا، اس نے سوچا چور آیا چوری کرنے، اتنی دیر میں خواجہ خضر آ گئے، کہا فلاں جگہ کا ابدال کا انتقال ہو گیا، شیخ انتظام کر دیں۔ غوث اعظم نے کہا کونے چھپا ہے ابدال کو لے جاؤ۔ جیسے ہی ابدال کو باہر لائے ہیں اسی چور کو جس کے اشارہ کیا ابدال کو لے جاؤ، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں چور ہوں ابدال نہیں۔ غوث اعظم فرماتے تیرے اسی سچ نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ ارے ذرا بول دے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ تیرے اسی سچ نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے غوث اعظم نے؟ اللہ اکبر۔ ایک چور آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس نے دیکھا بہت قیمتی جبہ ہے، اس کو چراؤں گا نسلوں تک کا بھلا ہو جائے گا۔ جیسے ہی ہاتھ لگاتا ہے غوث اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا عبد القادر کا دامن تھاما ہے حشر تک چھوٹنے نہ پائے۔ اب
ایک شعر سن لیں اور پھر قاری اقبال صاحب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. پورا مجمع بہت بولے ہیں آپ, 2-4 لوگ ذرا مل کر ایک مرتبہ اور بول دیں سبحان اللہ. اس لیے ہم جانتے ہیں میں سب کے لیے نہیں آتا, نہ سب میرے لیے آتے ہیں. ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا, ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا. چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں, شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا. چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں. بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے, بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے, سراپا مرشد و فعال بن کے لوٹا ہے. غوث اعظم کا ایک دیوانہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. جو پکا سچا دیوانہ ہے وہی دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ. بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے, سراپا مرشد و فعال بن کے لوٹا ہے, اور نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے. ڈال دی سرکار غوث اعظم نے. سچ بات ہے کہ دل کا حجازی بنا دیا, اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا. سچ بات ہے کہ دل کا حجازی بنا دیا, اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا. 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا. 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا. آخری مصرع سن لیں بس, اسی قبیل کا کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا. خواب کیا خواب کی تعبیر کو زندہ کر دے, مردہ تدبیر کو تدبیر سے زندہ کر دے. اور غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت وہ ملی, وہ اگر چاہے تو تصویر کو زندہ کر دے. غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت وہ ملی, وہ اگر چاہے تو تصویر کو زندہ کر دے. آئیے حضرات, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مردان حق آگاہ نے وقت کے حصار کو توڑ کر پوری دنیا کے اندر کردار و عمل سے ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ آج بھی ان کا نام بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ اسد اقبال کلکتوی بس کچھ ہی لمحوں کے بعد تشریف لانے ہی والے ہیں. لیکن اسد اقبال صاحب ہوں, ساجد رضا بریلی شریف ہوں, ان کے بیچ میں ایک ایسا خطیب یہاں موجود ہے کہ جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینیاں دم توڑ دیتی ہیں. بے قراریوں کے جراثیم کیا کرنا ہے. اچھا ماشاءاللہ, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے میں سنوں کی بونی ہی نہیں, تو ہم اپنی جیب سے نکال کر خود اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ ارے ماشاءاللہ تیرے اصول کا تحفہ میں ایسے نہیں لوں گا, محبتوں سے دو گے تو کیسے نہیں لوں گا. یہ نعت نبی کا صدقہ ہے, دیتے رہو مجھے, شرط یہی ہے کہ پھٹے ہوئے پیسے نہیں لوں گا. دو ہی جگہ چلتے ہیں, یا تو مولانا لوگوں کے پاس چلتے ہیں یا مسجد کے گلک میں چلتے ہیں. آپ حضرات باقی بہت اچھے ہیں, مسکراہٹیں آپ کی بہت اچھی ہیں, اللہ یہ مسکراہٹیں ہمیشہ آپ کے ہونٹوں پر کھلتی رہیں. سمجھ گئے نا آپ حضرات, بہت خوبصورت انداز میں بیٹھے ہیں. یہ کمیٹی والے حضرات ہیں, بہت خوش ہیں میرے بھائی, آج آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہو گیا. لیکن پوری زندگی اس جلسے کو یاد رکھا جائے گا اگر کمیٹی والوں میں 2-4 لوگ بھی 5 وقتہ نمازی ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ وہی کمیٹی والے ہیں جنہوں نے بہت بڑی کانفرنس سجائی تھی, اب ہر نماز میں مسجد کے اندر دکھ رہے ہیں. سمجھ گئے نا آپ حضرات, ہر نماز میں مسجد کے اندر دکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دکھیں گے, ہے نہیں؟ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے نماز کا ارادہ تو بنا ہی لینا چاہیے یار. موت نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ شام کو سوتے ہیں صبح کا سورج نصیب نہیں ہوتا ہے نہیں. امام صاحب ہی ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ حضرات. وہ ایسا خطیب جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینیاں دم توڑ دیتی ہیں, بے قراریوں کے جراثیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں. وہ ایسا عظیم خطیب شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا قاری اقبال مراد آبادی الحمدللہ جہاں بھی تقریر ہوتی ہے زبان سے تقریر کرتے ہیں, دل کی آواز نکلتی ہے اور دلوں تک کیسے پہنچتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا تسلیم صاحب کے والد صاحب, ان کے والد صاحب ہیں تو ہمارے والد صاحب جناب اجمیری صاحب نے بتایا کہ کچھ دن پہلے حضرت آئے تھے تو حضرت کی تقریر میں لوگ رو رہے تھے. سبحان اللہ. اور جس جلسے میں اللہ کے خوف سے لوگ رو جائیں پورا جلسہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے.
وہ روتی ہوئی آنکھوں سے دل کی زبان سے گفتگو کرنے والا خوبصورت لہجہ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاری اقبال مراد آبادی آپ کے سامنے، بس ان مصروں کے ساتھ ان مصروں کو یاد کر لے کہ شروع نوالا ہو اور تیرا نام شامل ہو، ہر ایک دانے میں بھی احترام شامل ہو۔ شروع نوالا ہو اور تیرا نام شامل ہو، ہر ایک دانے میں بھی احترام شامل ہو۔ میرے خدا مجھے فاقے سے مار دے اس روز، میری کمائی میں جس دن حرام شامل ہو۔ میرے خدا مجھے فاقے سے مار دے اس روز، میری کمائی میں جس دن حرام شامل ہو۔ اور غریبی میں بھی جو ایمان کو کھونے نہیں دے گا، خدا اس بندے کو بھوکا کبھی سونے نہیں دے گا۔ وہ تیری آنکھ کے آنسو، وہ تیری آنکھ کے آنسو برابر ہو نہیں سکتا، جو ایسا ہوگا وہ تجھ کو کبھی رونے نہیں دے گا۔ وہ تیری آنکھ کے آنسو برابر ہو نہیں سکتا، جو ایسا ہوگا وہ تجھ کو کبھی رونے نہیں دے گا۔ اور نظر کے کیمرے خالی ہیں، تیروں کا کیا ہوگا؟ جنوں کی آخری منزل ہے، زنجیروں سے کیا ہوگا؟ بڑا گہرا تعلق ہے عمل کا صاف گوئی سے، اگر کردار گروی ہو تو تقریروں سے کیا ہوگا؟ بڑا گہرا تعلق ہے عمل کا صاف گوئی سے، اگر کردار گروی ہو تو تقریروں سے کیا ہوگا؟ آئیے خیر مقدم نعرے تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کر لیں، پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ وہی جذبہ، وہی جنون اور وہی جوش رہنا چاہیے جو میرے بھائی ساجد رضا بریلوی نے آپ کے اندر کیا ہے۔ مکمل طریقے سے آپ تیار ہیں، پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، آپ کی آواز، آپ کی سینے کی طاقت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! فیضان غوث اعظم! فیضان خواجہ غریب نواز! فیضان صابر پاک! مسلک اعلیٰ حضرت! عشق محبت، عشق محبت! بستی بستی، قریہ قریہ، علماء اہل سنت، سرزمین کھیلم دہا جاگیر بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت! تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں، تو صبح کا اخبار ہو جا، کئی دن سے مکان خالی پڑے ہیں، ان آنکھوں کا کرایہ دار ہو جا۔